النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساری کائنات کی مرکزی عقیدت فخر آدمیت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجداری مدینہ سرور قلب و سینہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد حمد و صلاة کی قابل قدر علماء کرام حفاظ کرام سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایک مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا افراتفری کا بھی ماحول ہے. اس کا خیال رکھیں کہ یہ مدرسہ ادب سکھاتا ہے. یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ ادب سکھاتے ہیں. یہاں بے ادب انسان آتا ہے اسے با ادب بنا کر بھیجا جاتا ہے. تو آپ اور ہم مدرسے کے صحن میں اور اللہ کا بڑا احسان ہے, اس کا بڑا کرم ہے. عالی جناب محمد نور الحسن صاحب قبلہ جو مینیجر ہیں اس مدرسے کے, بڑا اچھے انتظام سے اور بڑا سکون اور اتنا اچھا انتظام, اور صرف بلڈنگ پر دھیان نہیں ہے بلکہ تعلیم پر بھی دھیان ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. بہت جگہوں پہ آپ جائیں گے جہاں بلڈنگ مقصد ہوتا ہے کہ بلڈنگ کھڑا کر لینا یہی کامیابی ہے. اصل میں کامیابی وہ نہیں ہے, کامیابی تو وہ ہے جب علم دیا جائے, علم دیا جائے. یہ بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے اللہ کا, اللہ کا بڑا احسان ہے ان پر اور اراکین مدرسہ پر. یہ بڑا کرم ہے کہ اور آج آپ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہیں. یہ سارے لوگ جو حاضر ہیں یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو سب حاضر ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں. آج جس شخصیت کی آپ کے دیار میں حاضری ہونے جا رہی ہے اسی تعلق سے اور ان کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اور ان کی آمد ہونے والی ہے بہت جلد انشاءاللہ. وہ تشریف لانے والے ہیں, لیکن ذرا سوچیں ان کے بارے میں کہ وہ شخصیت کون سی ہے اور ہم کیا بتائیں گے. میری یہ اوقات نہیں, چلو بریلی کی سرزمین چلیں گے. بریلی دیکھو یہی ہے, یہ ہے ادب. ادھر سنو بھائی, ہلو ادھر سنو, ادھر دیکھو, ادھر ہم سے زیادہ بھی کوئی اچھا ہے کیا اس طرح ہم کو دیکھو. بہت چلیں بریلی کی سرزمین. اعلیٰ حضرت جن کو بغض ہوگی یا کہیں پہ نقطہ ہوگا تو ان سے مجھے تکلیف نہیں ہے, ہونے دیجئے. اعلیٰ حضرت کا نام تو لیا جائے گا اور ڈنکے کے چوٹ پہ لیا جائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جس کی آمد ہونے والی ہے آپ کے دیار میں, یہ فضیلت بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ذرا اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا؟ نبی کے آل کی مقام, نبی کے آل کے لیے, نبی کی آل کی فضیلت کے لیے ہمیں اور آپ کو اس فضیلت کو سمجھنا ہے اور ان کی قدر کرنی ہے. خدا کی قسم نبی کی آل سے اگر ذرہ برابر بغض کسی کے سینے میں موجود ہے, جیسے جسے معلوم ہو گیا یہ آل رسول ہے, اگر وہ انسان اس سے بغض رکھتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر آپ کہاں جائیں گے.
پھر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پھر آپ کہاں جائیں گے. اس شخصیت کی آمد ہونے والی ہے جو نبی کی آل ہے, نبی کی اولاد ہے, نبی کا خون ہے, اور جس کے اندر نبی کا خون ہو تو پھر اندازہ لگاؤ. ایک مرتبہ ہم سب کے آقا مصطفیٰ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون ایک صحابی رسول کو دیا. ایک صحابی کو دینے کے بعد فرمایا, کیا فرمایا, لے جاؤ اسے ایسی جگہ پہ ڈالنا جہاں پہ کسی کا پیر نہ پڑے. کس جگہ پہ ڈالنا؟ ایسی جگہ پہ ڈالنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. صحابی رسول نے دورے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارکہ کو لیا. لینے کے بعد مدینے کے گلیوں میں چھان مارا, لیکن ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آج تو یہ جنگل و بیابان ہے, لیکن کل آنے والا ایسا وقت آئے گا کہ یہاں پر شہر آباد ہو جائیں گے, یہاں پہ ہوٹل بن جائیں گے, یہاں پہ روڈ بن جائیں گی. یہ سب ان کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہاں پھینکنا مناسب نہیں ہے, نہ جنگل میں پھینکنا مناسب ہے, نہ ریتیلی زمین میں پھینکنا مناسب ہے. انہوں نے میرے آقا مصطفیٰ کریم کے خون کو لیا, لینے کے بعد پی لیا. لینے کے بعد کیا کیا؟ پی لیا. اب جب مصطفیٰ کریم کے خون کو پیا, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا خون کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا خون کیا ہوا؟ تو اب جواب سنو. صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس خون کو میں نے پی لیا, اس خون کو میں نے پی لیا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پی لیا. میرے آقا نے فرمایا جا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے. جو نبی کا خون پی لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو. جس کے پورے وجود میں میرے آقا کا خون دوڑتا ہو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. یہ ہے نبی کی آل کی فضیلت. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ میرے آقا اور جو لوگ نبی کی آل سے بغض رکھتے ہیں پھر سمجھو پھر وہ یزید ہو جاتا ہے, پھر وہ یزید ہو جاتا ہے. اور جو نبی کی آل سے محبت رکھتا ہے ان کی محبت میں اکھاڑے کی میدان میں اگر وہ زمین پہ آتا ہے وقت انہیں جنید بغدادی کے نام سے جانتا ہے. کیا کرنے جو نبی کے آل سے گر جائے, جو نبی کے آل سے اکھاڑے کی میدان میں زمین پر آئے وقت انہیں جنید بغدادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ نے نہیں سنا جنید بغدادی کا واقعہ؟ وہ جنید بغدادی اتنے بڑے پہلوان, اتنے بڑے پہلوان کہ ان کو کوئی گرانے والا موجود نہیں تھا, کوئی انہیں پٹکنے والا موجود نہیں تھا, کوئی انہیں گرانے والا موجود نہیں تھا, میدان میں کوئی انہیں گرانے والا موجود نہیں تھا. لیکن ایک نبی کا لال ہے, ایک نبی کا لال ہے, ایک نبی کا لخت جگر ہے. نبی کریم کے لاڈلے ایک لخت جگر آتے ہیں, جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہتے ہیں, جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہتے ہیں. قربان جاؤ جنید بغدادی کے اوپر, قربان جاؤ جنید بغدادی کے اوپر. کان میں کچھ کہتے ہیں. وہ جنید بغدادی جو بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین دوش کر دیا کرتے ہیں, زمین کے اندر ملا دیا کرتے ہیں, ایک منٹ میں پلک جھپکتے ہی پٹک دیا کرتے ہیں. لیکن اب پورا ماحول کیا دیکھتا ہے, پوری پبلک کیا دیکھتی ہے کہ جنید بغدادی اب زمین پر ہے, ایک لاغر انسان جنید کے سینے میں کھڑا ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ جنید بغدادی کو جو مقام نہ ملا تھا, لیکن جب زمین پر آئے نبی کا لاش سینے کے اوپر ہے, خدا کی قسم وہ مقام ملا کہ قیامت تک بندہ جنید بغدادی کو یاد کرتا رہے. یہ نبی کی آل کی خدمت کا صلہ ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی خدمت کا صلہ ہے. تو جب بھی موقع ملے, اگر گزر ہو کسی نبی کی آل کی, کسی سادات کی جب گزر ہو تو پھر مسافہ کر لیا کرو. اگر موقع ملے تو زیارت کر لیا کرو, ان سے محبت رکھا کرو. یہ نبی کی آل بڑے قسمت سے ملا کرتے ہیں. اور یہ آج قسمت کے دن ہیں, آج یہ قسمت کے معراج کی دن ہے کہ آپ کی محفل میں, آپ کے مدرسے کے صحن میں نبی کا ایک لال موجود ہے,
نبی کا ایک لال آنے والا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے. اور وہ شخصیت کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے. ابھی میں کل ان کے ساتھ جھارکھنڈ کے سرزمین پہ تھا, کوڈرما کی سرزمین پہ کل رات میں تھا. صبح ٹرین آئی میں مغلسرا سے, پھر وہ الہ آباد سے پھر وہ چلے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں. مصروفیت بڑی ہے لیکن پھر بھی وقت نکال کر آپ کے یہاں موجود ہیں, آپ کے یہاں آنے والے ہیں. آپ ذرا غور کرنا اور ان کے بارے میں سوچو کہ جو صرف انہی کے بارے میں نہیں کہتا, نبی کے جتنے آل ہیں, نبی کے جتنے آل ہیں وہ سب ان کے میرے اساتذہ حضور شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. طبیعت علیل ہے, ان کے لیے بھی دعا کرے. وہ فرماتے تھے ایک تقریر کے دوران, علامہ رجب علی صاحب قبلہ بلرام پوری, ان کا جملہ یاد آ گیا. چنار شریف کے خانقاہ میں جب تقریر کر رہے تھے تو دوران تقریر انہوں نے کہا تھا یہ جو سادات ہیں, سادات جانتے ہو ان سادات کی عظمت کیا ہے؟ جب یہ چلتے ہیں ان کے قدموں سے جو دھول اڑا کرتے ہیں, رجب علی کو اگر وہ دھول مل جائے تو رجب علی سبحان اللہ, سبحان اللہ, قدموں کے دھول کی کیا کہنے, سبحان اللہ. ان کے قدموں سے جو دھول اڑے اگر وہ مل جائے تو پھر وہ قسمت کی معراج ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے, بے شک کرم ہے اللہ کا کہ آج وہ ہمارے درمیان حاضر ہونے والے ہیں. آپ اپنی قسمت پر ناز کریں اور دعا کریں اس مدرسے کے لیے, اور مینیجر صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر میں برکت دے, ان کی ثروت میں برکت دے. اس مدرسے کو ایسے ہی وہ پروان چڑھاتے رہے, علم کے شمع کو روشن کرتے رہیں, علم کے شمع کو روشن کرتے رہیں. اور ایک بات, ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس مدرسے کے حوالے سے. یہ مدرسے کا پروگرام ہے, اس مدرسے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر میں کیا کروں گا. آپ میری بات سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ کتنے لوگ میری بات کو سن رہے, ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں. بس پیچھے والے میری بات کو نہیں سن رہے ہیں میری بات کو. آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج کر کیا کروں گا؟ حافظ بن جائے گا, عالم بن جائے گا, پھر کیا کرے گا, پھر کیا کرے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ بننے کے بعد وہ کیا کرے گا, عالم بننے کے بعد وہ کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا؟ مطلب وہ نہیں ہے, مطلب آپ کا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کا رویہ ہے کہ آپ نے صرف حفاظ کو 40 کے دن پوچھا ہے, آپ نے صرف حفاظ کے دن پوچھا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ولیمے کے دن بھی مدرسے کے بچوں کو بلا لیا جائے, شادی کے دن بھی مدرسے کے بچوں کو بلا لیا جائے؟ یہ آپ کے اندر کمی ہے, اس کمی کو دور کرنا ہوگا. اور آپ کیا عزت دینے والے ہیں مدرسے کے بچوں کو؟ آپ عزت دے نہیں سکتے. آپ کی نگاہ میں صرف وہ طلبہ ہے طلبہ, لیکن آپ عزت نہیں دے سکتے. عزت دینے والا تو وہ پروردگار ہے. جب عزت دینے پر آتا ہے تو فرشتے کے ذریعے حضرت جبریل امین کے ذریعے عزت کراتا ہے. اور کیسا عزت کرتا ہے, کیسا عزت کراتا ہے؟ ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پروں کو بچھا کر عزت دیتا ہے. اگر آپ عزت دیتے ہیں تو پھر آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ عزت نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے. اپنے اوپر اکڑا نہ کریں, یہ مدرسے کے بچے ہیں, یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے حصے میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ آپ ان کی عزت کر لیا کریں. اس لیے اپنے علماء کی, اپنے حفاظ کی, اپنے مدرسے کے طلباء کی قدر کیا کریں. خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ہر وقت کام آنے والے ہیں. ہر وقت یہ کام آپ کے آنے والے ہیں. اب آپ کہو کیسے وقت پہ کام آنے والے ہیں؟ آپ ذرا سوچو نا بھائی, آپ سوچو نا ذرا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کام آئے مولوی. بچہ پیدا ہوتا ہے پھر کام آئے مولوی. باپ مر جائے تو پھر کام آئے مولوی. نماز جنازہ پڑھانا ہو تو پھر کام آئے مولوی. فاتحہ کرانا ہو تو پھر کام آئے مولوی. تسبیح کرانا ہو تو پھر کام آئے مولوی. چالیسہ کرانا ہو تو پھر کام آئے مولوی. ہر وقت تو کام مولوی آتا ہے, تو پھر مولوی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے میرے بھائی؟ کیوں نہیں عزت کرتا ہے, کیوں نہیں تکریم کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تم عزت نہ کرتے ہو اور اترا کر اپنے سینے پہ چلتے ہو کہ میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں, میں تو بڑا انجینئر ہوں, میں تو وہ ہوں, میں تو یہ ہوں, خدا کی قسم تمہارے قسمت میں وہ چیز نہیں آ سکی ہے. ان کی قسمت میں نہیں آتی ہے جو اکڑ کر چلا کرتے ہیں, ان کی قسمت میں آتی ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے ہیں.
اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں، تو مدرسے کے بچوں کا بھی خیال رکھا کریں، طلباء کا خیال رکھا کریں، علماء کا خیال رکھا کریں، سادات کا خیال رکھا کریں۔ اور بالخصوص جس بات کو میں کہنے کے لیے حاضر ہوں کہ یہ نبی کی اولاد کی فضیلت جو میں بتا رہا تھا آپ کو، نبی کی اولاد کی فضیلت بڑی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ حاضر ہونے والے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری اولاد ہے، ان سے محبت رکھا کرو، جو ان سے محبت رکھے گا پھر وہ کامیاب ہے۔ یہ میری اولاد ہے، ان سے محبت رکھا کرو، اگر ان سے محبت رکھیں گے تو پھر کامیاب ہیں، تو ان سے محبت رکھا کریں۔ یہ نبی کی آل ہیں، یہ نبی کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیں نا امام علی مقام، کون امام علی مقام؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ امام علی مقام جسے ہم سب کے آقا مصطفیٰ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روتے ہوئے سنا تو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتے ہیں مجھے رونا آتا ہے۔ وہ حسین مسجد نبوی میں گرے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم انہیں کاندھے پر اٹھائیں۔ میرے حسین جب نبی کے پشت انور پہ سوار ہو تو نبی سجدے کو طول دے دیں۔ یہ وہی نبی کی آل ہے، یہ وہی نبی کی آل ہے جن کے جسم میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے۔ اور ایک بات اس کا خیال ہمیشہ رکھیں، نبی کی آل کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے، بس یہ دیکھنا کہ اس کے جسم میں میرے آقا کا خون ہے، میرے آقا کا خون ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں ان کی عزت ہم پر فرض ہوتی ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ قرآن کا پارا، قرآن کا ایک ٹکڑا اگر کہیں گر جائے تو ہم مسلمانوں کا کیا ہے، ہم مسلمانوں کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ گھوڑے کو اٹھایا جائے، دھلا جائے، خوشبو لگایا جائے، اونچی جگہوں پہ رکھ دیا جائے یا صاف ستھرے جگہوں پہ رکھ دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے نا، یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ نبی کی آل کے خون کا بھی ہے، یہی نبی کی آل کا ہے، یہی طریقہ نبی کی آل کا بھی ہے۔ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ نبی کی آل ہے، ان کے جسم میں میرے آقا کا خون دوڑتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کیا کریں، ان کی تکریم کیا کریں۔ لیکن آج جو آنے والے ہیں، آپ کو میں بتا دوں، شہزادہ حضور نہال ملت، شہزادہ حضور نہال ملت حضرت علامہ و مولانا شاہ سید عادل رضا قادری نہالی تشریف لانے والے ہیں، زندہ باد ہندوستان ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں گیا ہوں اس دیار میں، آج 18 سال کا دن گزر گیا جب سے میں ان کے ساتھ ہوں، 18 سال کا وقت گزر گیا، اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں طالب علم تھا، جماعت اولا یا اعدادیہ میں تھا، جب وہ جامعہ حنفیہ غوثیہ میں تشریف لائے تو علامہ خلیق اعظمی علیہ رحمۃ میرے اساتذہ ہیں، اسی مدرسے سے فارغ ہیں، سب جامعہ حنفیہ غوثیہ سے ہیں، قربان جاؤ۔ اور میں بڑا دعا کرتا ہوں، اے جامعہ تو سلامت رہے، اے حنفیہ تو سلامت رہے۔ اسی نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، اسی نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، یہ فن بھی اسی نے دیا ہے، یہ بولنے کا طریقہ، یہ سلیقہ، یہ جو کچھ بھی ہے سب اسی کی دین ہے۔ اسی حنفیہ میں جب میں حاضر تھا، علامہ خلیق اعظمی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، سبحان اللہ، یہ سید ہیں، ان کی جو باہر سامان ہے وہ اٹھا لاؤ، اٹھانے کے بعد روم میں شفٹ کرو، اس کے بعد ان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا کھانا تمہیں لانا ہے، ان کا کپڑا تمہیں صاف کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تمہیں کرنا ہے۔ اب میں بڑا سوچنے پہ مجبور تھا، یا اللہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، کم عمر میں تھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب سمجھ میں آئی تو پھر اپنے اوپر بڑا ناز کرتا ہوں، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسے انسان کو، مجھ جیسے کم علم کو، مجھ جیسے گنہگار کو اپنے نبی کی آل کو مجھے دے دیا کہ میں ان کی خدمت آج 18 سال سے کر رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، جو کچھ بھی آج ہوں سب ان کے کرم کا صدقہ ہے، اس لیے کہ کھاتے انہی کے در کا ہے، پیتے انہی کے در کا ہے، دانا ہے یہ تیرا دانا، پانی ہے یہ تیرا پانی، جو کچھ بھی ہے
کا صدقہ ہے، جو کچھ بھی کھاتے ہیں سب کچھ انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے جو نبی کی آل کا صدقہ نہیں کھاتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو نبی کی آل کا صدقہ نہیں کھاتا ہے؟ یہ جو پانی پیتا ہے نا، یہ علی اصغر کا صدقہ ہے، یہ علی اصغر، اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے خدا کی قسم، کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ چنار شریف میں حاضر ہو جائیں، عرس کے موقع سے، یہ جو میلہ لگا اس میلے میں نہیں، عرس کے موقع سے، جمادی الاولی جمادی الاخری میں عرس لگتا ہے، عرس کے موقع سے کبھی آئیں، آ کر دیکھیں یہ دیار ایسا دیار ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ حاتم طائی جب حضور کی بارگاہ میں آیا، حاتم طائی کی پوتی مانگنے کے لیے، تو حضور نے اسے چادر عطا کی، کیا کی؟ حضور نے اسے چادر عطا کی، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پرائی ہے، اسے کیوں عطا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پرائی ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیٹی، پرائی ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیٹی، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم کا دسترخوان ایسا دسترخوان ہے کہ آج تک وہ دسترخوان ختم نہیں ہوا، ویسے ہی نبی کی آل کا بھی دسترخوان ہے، نبی کی آل کا بھی دسترخوان ایسی ہوتا ہے، ان کا جب دسترخوان لگتا ہے تو پھر صبح سے لے کے شام تک دسترخوان چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اس وقت تک دسترخوان نہیں اٹھتا جب تک انسانوں کا آنا بند نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک دسترخوان بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی کی آل کی فضیلت ہے، یہ اتنی خدمت وہ نبی کی امت کی کرتے ہیں، اتنی خدمت، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ ہماری خدمت اپنے نانا کی امت ہونے پہ کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت نبی کی آل ہونے پر کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی جب تک یہ سلامت رہے گی ہم ان کے در سے لپٹے رہیں گے، ہم ان کے در سے لپٹے رہیں گے، یہ ان کے قدم کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم جنہیں اگر ذرہ برابر شک ہو، آپ ذرا کسی بھی نبی کی آل کی قدموں میں آ کر تو دیکھ لیں، کسی بھی نبی کی آل میں قدموں میں آ کر دیکھ لیں، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، سب چیز آپ بھول جائیں گے، پھر میرے مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ تو نبی کے آل کے قدموں میں رہنے کی کوشش کریں، اور مدرسے کے بچوں سے محبت رکھیں، مدرسے سے محبت رکھیں، بہنوں کی عزت کریں، بچوں کی عزت کریں۔ اس محفل کا یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے میں عہدن سیون جو غلطی خامی ہوئی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔